پارہ نمبر 15 کا چوتھا ربع سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 74 تک ہے۔ سورۃ الکہف کے واقعات بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مشرکین اور منکرین حق آپ سے سمجھوتا کرنے کے لیے کہیں تو آپ بالکل نہ کیجئے۔ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، یہ اپنا ہی انجام برا کر رہے ہیں، اپنی ہی آخرت خراب کر رہے ہیں، اور اگر ایمان لے آئیں گے تو ان کی اپنی ہی آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے، یعنی ایمان لانا ہے یہ نہیں لانا، یہ تو تمہارا اپنا فیصلہ ہے، کیونکہ مرضی اور اختیار کے ساتھ پیدا کیے گئے ہو، یہی تو آزمائش ہے۔ ایمان نہیں لاؤ گے تو اپنا ہی خسارہ آخرت کا جو ہے وہ تم پاؤ گے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، یعنی لاوے کی طرح، پگھلے تانبے کی طرح ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ، یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پینے کو جو چیز ملے گی اس کا یہ حال ہوگا، اور رہنے کے لیے جو جگہ ملے گی وہاں ہر وقت آگ جو ہے وہ اس کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی۔ رہے وہ لوگ، اب اہل ایمان کا ذکر آ رہا ہے، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں، یعنی ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ ربنا جعلنا منہم۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قریش مکہ کے سردار ہیں، یہ آپ کے پاس مجلس میں بیٹھنے سے کتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے ارد گرد سارے غربا اور مساکین اکٹھے کر لیے ہیں، غلام اکٹھے کر لیے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا تو ہماری توہین ہے، ہم کیسے آپ کی مجلس میں آئیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعات ذرا ان کو سنا دو۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اے محمد ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ایک کھجوروں کے درخت کی باڑ بھی وہاں پہ لگوا دی، توفیق دی کہ وہ بھی یہ کریں۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا، یعنی یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ نہر تھی جو کہ سیراب کرتی تھی، اور پھر حفاظت کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ کہا جا رہا ہے یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، یعنی تکبر کر رہا ہے، خود کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے، اس کو حقیر جان رہا ہے۔ پھر کہتا ہے اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں، یعنی میرے پاس دیکھو کتنا مال و متاع ہے، بیٹے ہیں، یعنی فخر اور تکبر کر رہا ہے اور اسے اس کی بے عزتی کر رہا ہے۔ پھر وہ اپنی جنت میں یعنی باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، یعنی خود اپنے اوپر اس نے ظلم کیا، کہنے لگا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی،
اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یعنی تکبر کی حد ہو گئی، اول تو آخرت کا انکار، قیامت کا انکار، اور پھر کہ اگر ایسا چلو تم کہتے ہو تو مان ہی لیتے ہیں، ویسے تو میں بالکل نہیں مانتا کہ آ بھی گئی قیامت تو جو رب مجھے اتنا فضل، اتنی نعمتیں اس دنیا میں دے رہا ہے، ظاہر راضی ہے، مجھ سے خوش ہے تو دے رہا ہے نا، مجھ پہ انعام کر رہا ہے، تو وہاں تو اس سے بھی زیادہ دے گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اسے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ یعنی خالق وہ ہے تمہارا، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، کتنی حقیر چیز سے تم بنائے گئے ہو، کتنے کمزور تھے، پھر اللہ نے کڑیل تمہیں نوجوان بنایا، رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ بھی شرک تھا نا، کہ جو بھی اللہ نے اس کو فضل دیا، نعمتیں دیں، کہنے لگا یہ سب میری صلاحیتوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی صلاحیت پر بھروسہ کرنا بھی شرک ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کا فضل ہے، اگر اللہ نہ دیتا تو مجھ میں کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ پھر وہ اپنے متکبر ہمسائے سے کہنے لگا کہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر جنت عطا فرما دے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ملے گی، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے، یعنی چشمہ خشک ہو جائے اور کسی صورت تو پانی نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر یعنی چھجوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا، یعنی باغ بھی گیا، سارا پھل بھی گیا، ساری محنت بھی گئی، اور جو اس نے بیج لینے میں، کھاد ڈالنے میں یا کچھ اور اس طرح کے اخراجات کیے تھے، کہا جا رہا ہے وہ لاگت بھی چلی گئی، اور وہ ہاتھ ملتا ہوا کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جت تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ یعنی جب وہ آندھی طوفان آیا، اللہ کا عذاب آیا، اس کا جو سارا باغ ہے وہ اس کے جو انگور کی ساری بیلیں تھیں وہ چھجوں سمیت نیچے زمین پر گر پڑیں اور سارا ضائع ہو گیا پھل، تو اس وقت وہ اللہ سے نہ مقابلہ کر سکا، نہ اس عذاب کو، اس آفت کو، اس آندھی طوفان کو روک سکا، اور نہ ہی جو اس نے معبود بنا رکھے تھے وہ اس کے کسی کام آئے، اور جو وہ اپنی صلاحیت پر بھروسہ کر رہا تھا وہ صلاحیت بھی اس کے کام نہ آئی کہ اس عذاب کو روک سکتا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی کارساز ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو اللہ دکھائے۔ اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے، دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اے نبی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کے پودے خوب گھنے ہو گئے اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جب فصل جو ہوتی ہے وہ خوب پھل پھول رہی ہوتی ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ کاٹ لی جاتی ہے، بھس بن جاتی ہے اور ہوا میں اس کی جو تنکے ہوتے ہیں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کی زندگی ہے۔ وہ بھی جب پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اور پھر وہ جوانی میں کڑیل نوجوان بن جاتا ہے اور بڑھاپے میں پھر وہ ایک بچے کی طرح کمزور ہو جاتا ہے اور پھر بالآخر مر جاتا ہے۔
جس طرح اوپر سے پانی آ کر زمین میں جو بھی فصلیں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، ان کو سیراب کرتا ہے اور ان کو سرسبز کرتا ہے، اسی طرح جو روح ہے وہ بھی اوپر سے آتی ہے، اور وہ جب آتی ہے تو انسان کو زندگی مل جاتی ہے۔ اور پھر قرآن بھی وہی الہی اوپر سے آتا ہے اور یہ روح کی غذا ہوتا ہے، اور یہ جب انسان کو مل جاتا ہے تو وہ پھر ایک مومن بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا مخلص انسان، اللہ کا مخلص بندہ بن جاتا ہے، فرما بردار اور اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ بال اور یہ اولاد محض دنیا کی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ نہ پاؤ گے، قیامت کا منظر ہے یہ، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو نسل ہوگی، جب قیامت آ رہی ہوگی سب کٹھے کر لیے جائیں گے اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کر دیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لو دیکھ لو آگے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، یعنی عالم ارواح میں، دنیا میں دوبارہ ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا ہے اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم لوگ دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، یعنی جو ان کا نامہ اعمال ان کو پکڑایا گیا ہوگا، اپنی جو بھی انہوں نے دنیا میں کرتوت کیے تھے انہیں وہاں لکھا دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ اب درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ تھا وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے ہمیں کہ ہم یہ چیز بالکل اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہم نے اس کے وسوسوں سے بچنا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر، حالانکہ میں نے تمہیں تخلیق کیا، اشرف المخلوق بنایا، تمہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور تم بدبختوں نے مجھے چھوڑ کر اس شیطان کی، اس ابلیس کی اطاعت شروع کر دی، اور اس کی اولاد کی تم جو ہے وہ اطاعت کر رہے ہو جو کہ تمہارا ازلی دشمن ہے۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنا لوں۔ اب قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم
ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے، یعنی ان کے درمیان ہلاکت کی وادی حائل ہو جائے گی۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اب جو 2 آیات آ رہی ہیں وہ بنی اسرائیل میں بھی تھی، تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ یہاں آ رہی ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان جو ہے وہ بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ اب جو آیت آ رہی ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں تھی۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور خبردار کرنے کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، یعنی اپنے کرتوتوں سے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے۔ کہا جا رہا ہے گناہوں کی وجہ سے وہ قرآن بھول گئے ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بار بار ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں تاکہ پوری طرح سے وہ گناہوں میں دھنس جائیں اور پھر اچانک ڈوری جو ہے وہ کھینچ لی جائے۔ اب ان اقوام کا ذکر آ رہا ہے جن پر عذاب آئے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں، تمہارے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے جب ظلم کیا یعنی شرک کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ اور ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا، یعنی یوشع بن نون سے، کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یعنی جہاں دونوں دریا ملتے ہیں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی زندہ ہو کر عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ
مجھے بھی اس دانش کی یعنی جو حکمت اور سمجھ بوجھ ہے اس کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی، یعنی یہ تو آپ نے بڑا ظلم کر دیا، بہت زیادتی کر دی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیجئے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے یعنی خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بظاہر نظر آنے والی بری چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے ٹلنے کی دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ اگر ہم صبر کرتے تو اسی آزمائش میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 15 کا چوتھا ربع سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 74 تک ہے۔ آیت نمبر 29، ہمیں دین کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ ہم ان کی مان لیں کچھ ہماری وہ مان لیں، نہیں، دین پر پورے کا پورا ہم نے عمل کرنا ہے اور بالکل اس میں کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا۔ آیت نمبر 32 سے لے کر 44 تک اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اور اسباب پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اسباب کا استعمال کرنا چاہیے، صلاحیتوں کا بھی کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ اللہ پر، یعنی جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ جب کسی سے کوئی بھی وعدہ ہم کریں تو یا کوئی کام ہم کہیں کہ ہاں اسے ہم فلاں دن کریں گے تو ہمیشہ انشاءاللہ کہنا چاہیے، کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 45 سے لے کر 49 تک ان آیات پہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ دنیا وقتی ہے، آزمائش کے لیے ہے، حقیر ہے، اور مثالوں سے بتایا گیا ہے کہ جس طرح سرسبز لہلہاتی فصلیں نباتات جو بھی ہے وہ کٹ جاتی ہیں تو بھوس بن جاتی ہیں، اسی طرح ہم بھی ایک دن مر جائیں گے۔ حشر کے میدان میں اپنے دنیا میں کیے گئے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہوگا، لہٰذا ہمیں دنیا کی ان حقیر اور وقتی نعمتوں میں کھو کر آخرت نہیں برباد کرنی چاہیے بلکہ اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 50 سے 51 تک، 50 اور 51 دو آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، اب ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی ہوگی کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کریں، اس کی اطاعت شروع کر دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بار بار بتایا ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آیت نمبر 60 سے لے کر 74 تک ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔
شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، جو کہ قرآن کو تھامنے سے ہوگا، فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، دعائیں پڑھنی ہیں، نماز کے بعد کے اذکار پڑھنے ہیں، شیطان سے بچنے کی جو دعائیں ہیں وہ تعوذ وغیرہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے عمل کی، آمین۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔